اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان شاسمہ عبدالقیوم، خوش آمدید کہتی ہوں تمام ناظرین اور حاضرین کو اپنی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن عبادت رمضان میں۔ رمضان کے روزے ہمیں جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ ہمارا تیسرا عشرہ نجات کا جو کہ ہے اس کا ہمیں پہلا جو روزہ ہو چکا ہے، 2 روزے ہو چکے ہیں مکمل۔ 21واں روزہ جو کہ ہمارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کہلاتا ہے۔ کل ہم نے اس کے اوپر ماشاءاللہ بہت گفتگو کی تھی۔ آج ہم اپنی اسی سیگمنٹ کو آگے لیتے ہوئے چلتے ہیں، اسی ٹرانسمیشن کو آگے لیتے ہوئے چلتے ہیں۔ پہلے میں دعوت دوں گی ایان محمد علی کو کہ وہ اس رمضان کی ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن پاک جب ہم اپنے گھروں میں بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، اور تلاوت قرآن پاک ہماری روح ہماری جسم کو سکون دیتا ہے۔ اسی طرح میں اپنی ٹرانسمیشن کے آئے ہوئے خصوصی مہمان کا تعارف کرواتی چلوں جنہوں نے آج ہمارے شامل ہیں ہمارے پروگرام میں۔ ایان محمد علی تلاوت قرآن پاک کی، جنہوں نے ماشاءاللہ سے مشارف نور نبی ہمیں اب اس ٹرانسمیشن میں حمد باری تعالیٰ سنائیں گے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
الله 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 محمد ہے میرے آقا فالعز لنا في حجابته الله الله بے شک سب تعریفیں اس خدا تعالیٰ کی جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اب میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتی چلوں۔ آج ہمارے پاس ہمارے ساتھ مہمان ہیں سید سعود الحسن، جو ماشاءاللہ ماسٹر ان پبلک ایڈمنسٹریشن ان انگلش، وائس چیئرمین دا سیمس پاکستان، لیکچرار آف انگلش، نیشنل یوتھ اسمبلی ڈسٹرکٹ ممبر، WWF گرین کارڈ ہولڈر، ڈبیٹر اینڈ پبلک اسپیکر۔ دوسری ہی جانب ان کے بالکل ہی برابر میں سید شارق علی، جو کہ سول انجینئر ہیں، چیئرمین فاؤنڈر دا سیمس پاکستان، ٹرینر، یوتھ ایکٹیوسٹ، ٹیچر، کرکٹر، ایونٹ آرگنائزرز، ڈائس فیلو، ایٹسیٹرا۔ میں آپ سبھی کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے آپ کے، اور رمضان المبارک کے روزے کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ بہت اچھے روزے جا رہے ہیں اور عبادت بھی جاری ہے گھر کے اندر، اور بس دکھ اس بات کا ہے کہ اس دفعہ تراویح مسجدوں میں نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ بالکل، لاک ڈاؤن جو چل رہا ہے اس وقت، جو کنڈیشن ہے
اس کی وجہ سے بہت سے لوگ تراویح سے جو ہے ان کی تراویح نہیں ہو پا رہی ہے. جی سید سعود الحسین آپ اپنا بتائیں. سب سے پہلے تو وعلیکم السلام فاطمہ، اور میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے اتنا خوبصورت سیٹ جو ہے یہاں پر لگایا اور اس کے ساتھ جزاک ساتھ اللہ. محنت کر رہے ہیں ایک اچھی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اور جس طریقے سے شارق نے کہا کہ بالکل دکھ بھی ہے اس بات کا، اور خدا تعالیٰ کا شکر بھی ہے کہ رب تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں اس قابل بنایا ہے، یا کم سے کم ہم سے اتنا کام ضرور لے رہا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں کہ جو شاید اس وقت میں بہت مشکل میں ہیں. اور بالکل رمضان المبارک کی تو رونقیں ہی الگ ہوتی ہیں جو کہ اس دفعہ کافی حد تک ماند ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے، اور انشاءاللہ العزیز تمام حالات اور سب چیزیں واپس بہتر اور نارمل کی طرف ہو جائیں گی انشاءاللہ. آج کل جو لاک ڈاؤن جس کی وجہ سے ہمارے جو بھی فرنٹ فائٹرز جو ہے جن کے لیے کافی آرگنائزیشن اس وقت بہت اچھا نیک خیر کا کام کر رہے ہیں. بالکل. اور جہاں تک آپ نے ذکر کیا ٹاپ 15 کا، تو بالکل سوشل انٹرپرائزز کے طور پر سیمس بیسیکلی کام کر رہی ہے 2015 سے، اور مین پرپس سیمس کا جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر پہ کام ہے. اور میرے جو چیئرمین فاؤنڈر ہیں کہ مزید جو ہے وہ یہ ایکسپلین کریں گے اس بارے میں کہ کس حد تک ہم نے الحمدللہ پچھلے 4-5 سالوں کے اندر کام کیا ہے، اور اب یہ کام سندھ سے بڑھ کر پاکستان لیول پہ جا رہا ہے. سو سیمس جو ہے وہ الحمدللہ اپنی جگہ کام کر رہی ہے. تمام بھی دوستوں کا جتنے بھی ٹیم ممبرز ہیں سب کی محنتیں شامل ہیں. سیمس کا جو بیسیکلی مقصد تھا بنانے کا، وہ بیسیکلی سندھ کی یوتھ کو ایک پلیٹ فارم دینا جہاں پہ وہ اپنا ٹیلنٹ منوا سکیں، اور الحمدللہ اس میں اب کامیاب بھی رہے ہیں. ہم نے نیشنل چینل تک اپنی آواز پہنچائی ہے، اپنا ٹیلنٹ پہنچوایا ہے، وہ نعت خواں ہو یا پھر ایک مقرر ہو، ڈیبیٹر ہو، یا پھر کوئی بھی ٹیلنٹ ہو، ہم نیشنل چینل تک لے کے گئے. اس کے علاوہ پھر ہم نے یہاں سب سے ایک چیز جو فقدان پایا جاتا تھا فن خطابت کے اندر میں بات کروں تو بچوں کو تقریری مقابلات میں حصہ پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے تھے، تو ہم نے حیدرآباد کے اندر اس چیز کو پروموٹ کیا. اور اس کے علاوہ پھر ہم نے ڈفرینٹ فورمز بنائے، آرٹ فورم بنایا جس سے جو نئے بگنر ہیں جو آرٹ فورم میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم نے ہائر کیا. اس کے علاوہ ہم نے ایک لیڈر فورم بنایا جس کے اندر ہم اسٹارٹ اپ انٹرپرینورشپ کے حوالے سے سکھاتے ہیں، اس کے بچوں کو وہاں پہ پروموٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے بہت ڈفرینٹس کام کیے ہیں جو بیسیکلی مقصد یوتھ کی پروموٹ کے لیے بنے. جیسے ابھی رمضان چل رہے ہیں تو رمضان کے اندر ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ایجوکیشن سیکٹر جو ہے اب موسٹلی بند ہوتے ہیں اور موسٹلی آن لائن بھی کرتے ہیں. تو سیمس جو ہے رمضان کے لیے کیا یہ جو آج کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کیا نیو چیز کر سکتی ہے تھرو آن لائن، یا اگر کوئی ابھی اس وقت تو لاک ڈاؤن ہے لیکن لاک ڈاؤن کے علاوہ اگر آن لائن کچھ بھی کورس یا سیشن تو کیا پرپس ہے؟ الحمدللہ سیمس نے جیسی یہ کرونا وائرس سے وبا جب آئی تھی اور سب لوگ جب گھر میں لاک ڈاؤن ہو گئے تھے، تو خاص طور پہ جو یوتھ ہے ہماری 75% وہ گھر پہ بیٹھ گئی تھی اور ایجوکیشن ان کی بڑی ڈسٹرب ہو رہی تھی. تو ہم نے ایک انیشیٹ لیا تھا ڈیجیٹل لرننگ. اب اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم شارٹ کورسز کروائیں ڈفرینٹ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، وہ پھر آپ آرٹس کے حوالے سے ہو، ایسے رائٹنگ ہو، ایسے رائٹنگ ہو. اس کے علاوہ جو آپ کے دوسرے کمپلسری سبجیکٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ ہم نے کمپٹیشنس کروائے، اس سے ریلیٹڈ ہم نے ٹیچنگ گائیڈنس کروائی. اس کے علاوہ ہیلتھ ایکٹیویٹیز کروائی آن لائن. اگر کسی پیرنٹس کو کوئی پرابلم ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، اس کو ڈاؤٹ ہے، تو اس کے علاوہ بھی ہم نے ایک ہیلپ لائن نمبر دیا جس میں آپ معلوم کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو بہت سارے ایسی جگہ ہیں جہاں پہ بیماری نہیں ہے لیکن اسٹریس ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کرنا کیا ہے اگر کچھ بھی ایلیمنٹس کے آتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک ہیلپ لائن نمبر بنائی تاکہ لوگوں تک صحیح میسیج پہنچے اور صحیح معلومات پہنچے. اس کے ذریعے ہم نے ڈیجیٹل طریقہ کار یوز کرے، ہم نے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کرا، ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو ایز اے ہوسٹ بنا کے ان کو بلایا تاکہ وہ سمجھا سکیں. بالکل ماشاء اللہ، یہ بہت اچھا ورک ہے. اور میں آج جو بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں میں انہیں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی یوتھ کو ایجوکیشن سیکٹر کو پروموٹ کیا جائے. آپ رمضان ہے یہ نہیں سوچیں کہ ہم
یہ جو سچویشن آئی ہوئی ہے لاک ڈاؤن میں، اپنے آپ کو گھر میں بند کر کے رکھے نہیں، زیادہ سے زیادہ دین اور دنیا، کہتے ہیں دین میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے دین کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. آپ اپنی دونوں چیزوں کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلیں. اور دیگر گفتگو ہمارے مہمانوں کے ساتھ چلتی رہے گی. میں چلتی ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد عبادت رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخصوں کی دعا رد کبھی نہیں ہوتی: امام عادل، روزے دار کی افطار تک، اور مظلوم کی دعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روز قیامت بادلوں سے آسمان تک اوپر اٹھائے گا اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں تیری مدد کروں گا، پہنچا کچھ وقت کے بعد. اسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے اسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دلوں کی دعا قبول نہیں کرتا. اب ہم چلتے ہیں اسی کے ساتھ ایک سیگمنٹ میں. السلام علیکم بچوں. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو اور صحت و تندرستی دے، آمین. اچھی چیز سننے میں ہمیشہ کیا بولتے ہیں؟ سبحان اللہ. ویری گڈ. اب کبھی دعا کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمین. ویری گڈ. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ نعت کون سنائے گا آج؟ ایسا کروں، سب سے پہلے تو مجھے آپ سب اپنے اپنے نام بتاؤ، پھر ہم آپ سے نعت سنیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ عبد المحسن. ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ اور آپ کا؟ اور آپ کا کیا ہے چھوٹی؟ زارا. ماشاء اللہ. اچھا، آپ معید نے اور اناجیہ نے کہا تھا کہ وہ نعت سنائیں گے، تو آپ ایسا کریں دونوں جلدی سے مجھے اچھی سی آواز میں نعت سنائیں. نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم دیکھو تو ایسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو آپ دونوں نے مجھے نعت سنائی. اب ہم چلتے ہیں چھوٹی چھوٹی جو بیٹھے ہوئے ہیں سارا اور زینب کی طرف. اب زینب آپ کیا سنائیں گی مجھے؟ چلیں آپ ایسا کریں، مجھے دوبارہ سناؤ. ویری گڈ. اچھا زینب یہ بتاؤ سب سے بڑی سورت کون سی ہے قرآن پاک کی؟ سورۃ بقرہ. دوبارہ بتاؤ. سورۃ بقرہ. ویری گڈ ماشاء اللہ. اچھا کل میں نے ایک سبق دیا تھا، تو کون کون یاد کر کر آیا ہے یہ؟ سورہ اخلاص دی تھی نا میں نے کل، کون یاد کر کے آیا؟ یہ بتاؤ جلدی سے. اچھا آپ یاد کر کے آئے. چلو آپ سنائیں. آپ سورہ اخلاص. قل اللہ، پہلے بسم اللہ، پہلے بسم اللہ. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا اب کل آپ لوگ اچھی سی کوئی بھی ایک سورت یاد کر کر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اور نعت یاد کر کر آئیں گے، ٹھیک ہے؟
ہم چلتے ہیں اسی کے ساتھ ایک بریک کی طرف. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم اپنے علماء کرام سے سوالوں کا سلسلہ شروع کریں گے. جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں. عبادت رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے علامہ جنید رضا قائم خانی صاحب نے اور محسن قادری صاحب نے، جو کہ ہمارے نعت خواں ہیں. میں محسن قادری خان سے دعوت دوں گی انہیں کہ وہ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. حضرت عمر کیا لے کر آئے تلوار، کون آئے؟ حضرت عمر. ارادے تو کچھ اور تھے لیکن محبوب نے رحمت بھری نظر ڈالی. گویا کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ میرے دامن میں آ جا، کہہ دیا تو ہو گیا. میرے دامن میں آ جا، کہہ دیا تو ہو گیا. کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. مصطفیٰ سے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، مصطفیٰ سے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، پیار کتنا دیکھیے. خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا. خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا. اپنے محبوب سے یہ خدا نے کہا، آسمان پہ تیرا دیکھنا یوں تیرا، تو جو چاہے تو قبلہ بدل جائے گا. جو ہے تیری رضا وہ ہے میری رضا. سورج تو سوالات کی طرف. علامہ صاحب سے میرے آج کا ٹاپک والدین ہیں، ماں باپ جو اپنی تمام آسائشیں چھوڑ کر اپنے بچوں کی پرورش میں لگ جاتے ہیں.
अगर हमें आज भी आए तो माँ तड़प जाती है। बाप का साया हमारे सर पे सलामत रहे, हर दुआ हर नमाज में हमारी यही रहती है। मैं अपने इसी टॉपिक पे लेते हुए आज के चंद सवालात की तरफ चलती हूँ हमारे अल्लामा जुनैद रज़ा कायम खान की तरफ। मेरा पहला सवाल ये है कि माँ बाप के हुकूक बच्चों के लिए क्या होते हैं और बच्चों के हुकूक माँ बाप पे क्या क्या लागू होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो रमज़ान की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा एक अजीम सेट सजाने पर, और सोशल मीडिया के तबस्सुम के बाद पूरी दुनिया में आम करने पर भी मुबारकबाद पेश करूँगा। मैं आज का अनुमान वालिदैन के हुकूक के मुताबिक है। ये आपने सही कहा कि माँ बाप के बच्चों पर क्या हुकूक हैं और बच्चों के माँ बाप पर क्या हुकूक है, दोनों तरफ है। जिस तरह उस्ताद शागिर्द को पढ़ाता है तो उस्ताद के हुकूक भी हैं, और शागिर्द पढ़ता है तो शागिर्द की भी अपने हुकूक हैं। अलबत्ता हर एक तरह से सब चीज़ें एक दूसरे के साथ लाजिम और मौजूद की हैसियत से रखती हैं। अगर माँ बाप औलाद की तरबियत ना करें तो फिर यही औलाद वक़ाफ़ात अमल के तहत कल बाप की इज्जत नहीं करती, फिर माँ की जो मकाम मर्तबा है उसका लिहाज भी नहीं होती। तो जहाँ जब बच्चा छोटा हो तो इसलिए कहा जाता है कि पहली तरबियत का बच्चे की वो माँ की गोद है। अब अगर वहाँ से तरबियत बच्चा अच्छी हासिल करेगा और माँ अच्छी तरबियत करने वाली होगी तो यही वो लोग होते हैं जो आगे जाकर दुनिया के अंदर कोई अल्लामा इकबाल बनता है, कोई मोहम्मद बिन कासिम बनता है, कोई कायद मोहम्मद अली जिन्ना बनता है, तो दुनिया के अंदर अपने नाम रोशन करते हैं। ये वही शख्सियत थी कि जिनके घर से उनकी तरबियत अच्छी हुई। ये वही लोग थे कि जिनको बचपन के अंदर इनकी तरबियत इस अंदाज में की गई कि आगे जाकर इन्होंने मुसलमानों के हकूक़ उनको दिलाए। सिर्फ मुसलमानों के हकूक़ नहीं बल्कि ये अजीम नेमत पाकिस्तान की ये भी हमें जो है वो इन्हीं की बदौलत नसीब हुई। तो इसी तरह इस्लाम ने वालिदैन के हुकूक रखे हैं और शरीयत मुतहरा ने बच्चों के भी हुकूक रखे हैं। अब माँ बाप के हुकूक क्या है? माँ का हक ये है कि बच्चे की तरबियत करें। जैसे जिस तरह उसको भूख की ज़रूरत होती है तो उसे खाना पेश किया जाता है, बचपन में छोटा होता तो उसे दूध की मेहनत से प्यास लगती है तो उसे पानी। तो इसी तरह ज़ाहिरी बदन की तरबियत के साथ साथ उसकी रूहानी तरबियत भी ज़रूरी है ताकि बच्चे के अंदर अच्छे औसाफ पैदा कर होते हैं कि जब उसकी रूहानियत के साथ तरबियत होती है। रूहानियत की तरबियत इल्म है और इल्म का यही जरिया है कि हर मकाम पर बच्चे की तरबियत की जाए। बच्चे की जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, मैं मिसाल अक्सर बयान करता हूँ कि एक बच्चा मैट्रिक किया हुआ और एक बच्चा जिसने स्कूल गया ही नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया, उन दोनों के अंदर रात दिन का फर्क होता है। वो जो बच्चा जिसने मैट्रिक कर लिया उसका खाने का अंदाज अलग, उसका बोलने का अंदाज अलग, उसका चलने का अंदाज अलग, उसके लिबास का अंदाज अलग। वो बच्चा भी जिसने स्कूल की तालीम ही हासिल नहीं की उसका अंदाज अलग, वो खाना भी अलग तरीके से खाएगा, वो लिबास भी, वो गुफ्तगू भी अजीब करेगा कि जिसके करीब लोग बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। तो ये एक अगर अहमियत आप देखें तो इस तरह बाप की जिम्मेदारी ये है कि वो कमाए और कमा कर घर की जो ज़रूरियात है उसको पूरी करें। माँ की जिम्मेदारी ये है कि बच्चे हैं तो उन बच्चों की तरबियत करें और फिर जब बच्चे बड़े हों, जब बलागत की तहरीस पर पहुँचे हैं तो अब औलाद की जिम्मेदारी है कि वो माँ बाप की खिदमत करें। जैसे माँ है तो घर में माँ का अदब करें, उनको सताए नहीं, उनको जो है वो किसी किस्म का तंग ना करें, बिला वजह की ख्वाहिशात ना अपने अंदर पैदा करें तो जो वालिद पूरी भी ना कर सके। ये ज़माना जो हालात जा रहे हैं कि जिसके अंदर जो है वो आप देख रहे हैं कि मामला को, तो अगर बच्चा मुतालबा करे कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अब बाप अगर से कुछ नहीं बोलेगा लेकिन दिल में ज़रूर सोचेगा, इसलिए कि उसकी मोहब्बत है औलाद के हवाले से। तो बिला वजह का मुतालबा ना करे औलाद भी, और जहाँ वालिदैन उसकी जो चीज़ अच्छी समझते हैं वो चीज़ के लिए फरमाते हैं कि ये दोनों हुकूक जो है वो इस्लाम में मुतरफ है। की तालीम, जैसे कि आजकल जो तालीम दी जा रही है हमें अंग्रेज़ों की, ठीक है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की जो तालीम है उसके बारे में आप क्या बताना पेश करेंगे? मतलब कि पहले
جو تھی ظاہر سی بات ہے اسلامی، اگر ہم دیکھیں پوائنٹ آف ویو سے تو اسلامی تعلیم تھی، لیکن آج کل ہمیں کہیں پہ بھی جائے پہلے دیکھا جاتا ہے انگلش، انگریزی آپ کو یہ آتا ہے، پہلے آپ اچھی انگلش بول سکتے ہو، یعنی یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ مسلمان ہو، آپ کو کلمہ آتا ہے یا اسلام کی تعلیم آتی ہے نہیں، اس میں آپ کا کیا دیکھیے یہاں ہم ایک بالکل جنرل طور پر آپ کی خدمت میں اور اس پلیٹ فارم کے توسط سے دنیا بھر میں یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں، اسلام اور علماء نہ تو یہ تعلیم کے مخالف ہیں، نہ ہی یہ منع کرتے ہیں کہ انگریزی نہ سیکھی جائے، اس بات کے قطعاً ہم نہیں ہیں، صرف کہا جو سمجھایا جاتا ہے کہ جتنی توجہ انسان دنیا کی تعلیم کی طرف دیتا ہے کچھ توجہ اسے چاہیے کہ اسلام کی تعلیم کی طرف بھی رکھے، اور اسلام کی تعلیم کی طرف توجہ سے بڑا یہ ہے جو چیزیں جس معیار پر پہنچتی ہیں اس چیز کے حقوق ہم نے نافذ نہیں کیے، بلکہ جو اسلام کے اندر داخل ہے، کلمہ شریف پڑھا ہے، تو رب کریم نے اس کو حقوق اس کے لیے نافذ کرا، جیسے اس سے پیچھے سوال پوچھا کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہے، تو وہ والدین کے حقوق اللہ نے نافذ فرمائے ہیں، رب کریم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بد سلوکی نہ کرو، تو اسی طرح جب بچہ بڑا ہوا تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ نماز پڑھے، نماز سکھائی جائے، نماز ادا کرے، جب وہ کمانے کی طرف آئے تو حلال اور حرام کی دونوں تمیز رکھے، یہ نہیں کہ حرام کی طرف چلا جائے بلکہ حلال کی طرف آئے، اسی طرح جب شادی کے معاملات اور شادی کے ازدواجی معاملات کی ذمہ داری اس کو بھی سیکھے، جب کاروبار کی طرف جائے تو کاروباری معاملہ سیکھے، دوسرا یہ ہے کہ جو علوم ہیں چاہے وہ انگلش ہو، چاہے وہ فلسفہ ہو، چاہے ریاضی ہو، چاہے وہ دوسرا کوئی بھی علوم ہو، یہ علوم سیکھنے کی نہ تو شریعت میں ممانعت ہے، نہ ہی کسی نے اس کو منع کیا ہے، بلکہ یہ اسلام بھی اس بات کی دعوت پیش کرتا ہے کہ ہاں علم سیکھنا چاہیے تاکہ اپنے مقصد اور اپنے مفاہیم اور اپنی چیزوں کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکے، جب یہ ہوگا کہ جب ان علوم کو سیکھے گا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ صرف اسی طرف نہ رہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ ہمیں فقط یہی والا علم سیکھنا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ قرآن و حدیث کا علم ہے، تو ہمارے یہاں عمومی طور پر بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلاتے ہیں، والدین اس پر بھی کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے بچے کو اسکول قرآن مجید، فرقان حمید، کلمہ طیبہ اور دیگر احکامات شریعہ کی ان کو تعلیم دلائیں۔ اسلام میں بیٹی کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام کے اندر بیٹی کا مقام و مرتبہ، بیٹی کی ہے، یہ سوال اصل میں آپ نے کر لیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ پوچھتے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں بیٹی کو اہمیت بھی نہیں دیتے، اہمیت دیتے دوسرے بیٹوں کو دیتے ہیں، یہ جتنیاں نئی شادی ہوتی ہے اور پھر ان کی اولاد ہوتی ہے نا، پھر خاندان کے اندر یہ نظارہ دیکھنے کا ہوتا ہے، لڑکے والوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ بیٹا پیدا ہو، اور جو اگر وہ ہو جائے بیچاری بیٹی تو پھر وہ اس کو تانے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سب رب کریم کی عطا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مریم ہے، حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وائف تھی انہوں نے نظر مانی تھی، آپ نے کہا تھا کہ اگر میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں اسے مسجد کی خدمت کے لیے پیش کروں گی، انی نظر دوں کہ میں نے نظر مانی ہے رب کریم کی بارگاہ میں اسے مسجد کی خدمت کے لیے پیش کروں گی۔ اب آپ نے نظر تو بیٹے کی مانی تھی، ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا کہ رب کریم نے بیٹی عطا فرمائی، تو آپ نے پھر رب کی بارگاہ میں سے مالک میں نے تو بیٹے کی منت مانی، کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اب یہاں حضور سب کے لیے رحمت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ حضور کے لیے رحمت ہے، کیونکہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، تو حضور کی بیٹی شہزادی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت ہے۔ اب دیکھیے نا مقام و مرتبہ، کہاں میرے آقا سارے عالمین کے اوپر رحمت، اور کہاں سیدہ فاطمہ کے حضور کے لیے رحمت، کیوں ایک مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیگر گفتگو دیگر سوالوں کا سلسلہ جاری رہے گا، جو چلتے ہوئے ایک بریک ہے۔
ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں عبادت رمضان میں. ابھی ہمارے علامہ صاحب نے والدین کے حقوق اور بچوں کے حقوق کے بارے میں ہمیں بتایا. اسی موضوع پہ مختصر سا میں آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں, ہمارے مہمان ہیں, ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ والدین کے بارے میں تھوڑا سا اپنے پوائنٹ آف ویو بتائیں. جی سید سعود حسن. جی بالکل. بحیثیت ایک اولاد, ایک بیٹا ہونے کے ناطے میرے والد نے ہمیشہ مجھے اس بات کی تربیت اور تلقین کی کہ خاص طور پر آپ نے جو ہے وہ جو خواتین ہیں ان کی عزت کرنی ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ میں نے دیکھا اپنی زندگی کے اندر ایک بیٹا ہونے کے طور پر اگر بات کروں اپنے والد کو, کہ انہوں نے ہمیشہ سے حلال کی کمائی پر زور دیا, کبھی زیادہ کے چکر میں حرام کی طرف نہیں گئے. تھوڑے میں گزارا کر لیا اور ہمیں بھی سکھایا, لیکن جو ہے وہ زیادہ کے چکر میں اور حرام کی طرف نہیں گئے. اور اللہ کا لاکھ کرم ایسا ہوا کہ اس نے جو ہے وہ پھر ایسی خوبصورت زندگی انہیں عطا کی میرے والد کو کہ جس کا شاید ہم لوگ جو ہے وہ صرف رشک کر سکتے ہیں اس کو. اور جہاں تک رہی بات والدہ کی, تو والدہ نے بھی ہمیشہ سے جو میں نے دیکھا اپنے گھر کے اندر کہ انہوں نے اسی بات کی ہم سب کو تلقین کی کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اپنے زور بازو پہ کرنا ہے, اور جس حد تک ہو سکے تھوڑا لیکن اسی میں خوش رہنے کے جو ہے تلقین خاص طور پہ. اور ہم سب میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا بھی ہوں کلاس میں کہ ہم نے اپنے والدین, جو ہمارے قرآن کریم بھی بتاتا ہے, جس طریقے سے مفصل گفتگو علامہ صاحب نے کی کہ ہم نے اپنے والدین کے سامنے اف تک نہیں کرنی. تو اس چیز کو ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آنا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر دنیا آپ کی عزت کرنا شروع کرتی ہے. یہ ایک ایسا کہہ لیجیے کہ افیکٹ ہے, ہم اسے کہہ لیں کہ ایک ریئیکشن ہے ایسا کہ اگر ہم یہاں والدین کی عزت کرتے ہیں تو وہاں دنیا ہماری عزت کرنا شروع کرتی ہے, کیونکہ درجات کسی اور جگہ پر بلند ہو رہے ہوتے ہیں. تو تمام ہی بچوں کو آج کل کے اس بات کو خاص طور پہ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے, دھیان رکھنا چاہیے اس چیز کا کہ آپ کے کسی ایک لفظ یا جملے سے والدین کی دل آزاری نہ ہو. اور وہیں پر والدین کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ تربیت کے اندر خاص طور پہ, کیونکہ دیکھیں کچھ بھی کر لیں ہم, کتنی ترقی کر لیں, ہمارا اصل اور اینڈ اختتام وہی ہے جو کہ ہمیں بتا دیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر. تو ان چیزوں سے نہیں ہٹنا ہے. ہم چاہے کتنی اپلیکیشنز یوز کر لیں, ہم چاہے کتنے موبائل فونز کا استعمال کر لیں, ہم چاہے کتنی بڑی بڑی وباؤں سے لڑنا شروع کر دیں, لیکن اختتام ہمارا وہی ہونا ہے, وہی قبر ہے. تو اس کی تیاری بہت ضروری ہے, اس چیز کا خاص طور پر. جزاک اللہ. جی سید شارف علی, آپ تھوڑا اس کے اوپر اپنا پوائنٹ. وہ کٹ ہو جائے گا آپ کو. جہاں بات ہے والدین کے حقوق کی, اچھا میں مطلب اس ٹاپک پہ جتنی دیر بات کی جائے میں کروں گا بہت بڑا ہے. میں اپنی زندگی کے حوالے سے تھوڑی بات گفتگو کرنا چاہوں گا. جب بھی ہم والدین کے اوپر جب بات کرتے ہیں, دیکھیں والدین ایک نعمت ہے, ایک امتحان بھی ہوتا ہے. میں امتحان کیوں کہہ رہا ہوں, بچے کی تربیت آگے جا کے بچے کو ایک اچھا انسان تو بناتی ہے, لیکن معاشرے کے اندر اس کا ایک مقام بھی سیٹ کرتے ہیں. جیسے کہ ہم ہمیشہ مثال دیتے ہیں اپنے فوجیوں کی کہ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو ان کی ماں کا عزم بہت بڑا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی تربیت سیٹ کی جاتی ہے. اگر بچوں کے اندر میں ایک سمپل ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر بچوں کے اندر اخلاق سکھا دیا جائے, کس طرح سے اپنے بڑوں سے گفتگو کرنی چاہیے, کس طرح سے اپنے چھوٹوں سے بات کرنی چاہیے, اگر کوئی کہہ رہا ہے غلط بات تو اس کو کس طرح سے اس سے بات کرنی ہے. جیسے کہ حضرت علی کا ایک قول ہے, اگر کسی کی کوئی برائی دیکھو تو سر عام اسے مت بتاؤ, کیا اس کی بیداری نہ کرو, اس کو اکیلے میں جا کے سمجھاؤ. تو میں پیرنٹس کی طرف سے ایک چیز ہمارے گھر میں ہوتی ہے, اگر میری کوئی کوتاہی دیکھی جاتی تھی تو مجھے الگ سے جا کے سمجھایا جاتا تھا کہ دیکھو یہ تم نے غلط کام کیا ہے. اس سے کیا ہوتا تھا, ایک بچے کے دل میں اس چیز کو لے کے
شکوہ ملامت ہوتی تھی وہ چیز نہیں کرتا تھا. لیکن آج کل ہم بہت جگہوں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو سرے عام میں اگر کہنا چاہوں سرے عام ان کو رسوا تو نہیں یہ ہوگا ڈانٹتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے بچے کے اندر ایک بات بیٹھ جاتی ہے. بہت جگہ آج کل بچے آج کل بچے بہت حساس اور جس طرح کا بھی معاشرہ چل رہا ہے تو بہت زیادہ بچے حساس کیٹیگری میں جا رہے ہیں. تو کہنے کی بات یہ کہ اگر پیرنٹس بچوں کو آرام سے کوئی بات سمجھائے نا تو بچوں کو بہت آسانی سمجھاتے ہیں. اور یہی بات بچوں پہ لاگو ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کی کیفیت کو سمجھیں. باپ صبح جاب پہ جاتا ہے وہ جب آتا ہے اس کے اوپر کیا کیفیت ہوتی ہے. ماں پورے دن کام کر رہی ہوتی ہے ہر کوئی دیکھ رہی ہوتی ہے سب کوئی دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں یہ بیسک چیزیں اگر ہم ان بیسک چیزوں پہ ہی کام کر لیں تو ایک بہت اچھا معاشرہ ہم آگے دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پیرنٹس سے لے کے بچوں سے لے کے ایک افراتفری سے مچی ہوئی ہے. بچے باہر نکل رہے ہیں. یہ ٹائم تو بہت اچھا ٹائم ہے جس میں بچوں کی اچھی تربیت کی جا سکتی ہے. بچوں کو بہت سی ایسی باتیں بتائی جا سکتی ہیں اسلام سے ریلیٹڈ بہت ساری ایسی باتیں بتائی جا سکتی ہیں جو بچوں کے لیے بہت بڑا بینیفٹ ہے. لیکن یہ کہ اس کے اوپر میں ایک بات کرنا چاہوں کہ دونوں دیکھیں دونوں طرف بیلنس ہوتا ہے. اگر پیرنٹس بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں پیرنٹ جا کے آگے جا کے ماں باپ کا بہت اچھا خیال رکھتے ہیں اور اسی کو پھر کنٹینیو چلتے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پیرنٹس کو سلامت رکھے. ظاہر سی بات ہے ایک بہت اچھی بات کہی جاتی ہے کہ آپ دنیا کو نہیں بتاتے کہ آپ کیا ہے آپ کی تربیت بتاتی ہے کہ آپ کیا ہے. اسی پہ ایک سوال میں علامہ صاحب سے کرنا چاہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں سے کس طرح پیش آئے تھے اور اس تربیت سے آج کل کے والدین کے لیے کیا سبق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں سے جس طرح محبت فرمائی تاریخ دنیا اور تاریخ اسلام میں اس کی دوسری مثال ملتی نہیں. اگر میں کہوں تو شاید کوئی لا ہی نہیں سکتا کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے اور نماز کے اندر جب آپ نے سجدہ ادا کیا تو اس سجدے میں آپ نے اتنی ہی تسبیح پڑھی جتنی پڑھ رہی تھی. جب آپ سجدے سے اٹھنے کے بعد جب اگلا سجدہ ادا کیا تو اس دوسرے سجدے کو اتنا طویل کیا اتنی اس کے اندر وقت جو ہے وہ اس میں لگا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اس کے اندر حیران تھے کہ آخر کیا وجہ ہے. جب نماز پوری ہوئی تو پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ تو اپنی نارمل حالت پہ تھا دوسرے سجدے کی اتنی طوالت کی وجہ. اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا میں جب دوسرے سجدے میں گیا تو حسین بن علی یعنی امام حسین میری پیٹھ پر بیٹھ گئے اور میں نے بھی چاہا کہ میں سر اٹھاؤں تو وہ گرے اور انہیں لگ جائے. میں نے اس دوسرے سجدے کی تسبیحات بھی کو بڑھا دیا اور گروپ میں یہ بات بھی ہے کہ 72 تسبیح 72 سبحان رب الاعلیٰ اس سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی جس نے امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی پڑھی. اور دیکھیں عبادت الہی ہے رب کریم کی اور پیٹھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا. حضور اس کو تکلیف نہیں دے رہے آپ نے اپنی عبادت ہی کبھی کی. یہاں پر وہ لوگ جو مذہبی طور پر وابستگی ہے ان کے اندر بھی اس جملے میں بہت بڑی ایک اس کے اندر سبق ہے کہ اپنی عبادت سے کسی کو تکلیف نہیں دینی. پہلی بات یہ تو اس پر بہت ایک طویل وضو کرنا نہیں چاہتا. دوسرا یہ ہے کہ وہ عبادت الہی اور امام حسین پیٹ پر بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھنے نہ دیا بلکہ اپنی عبادت بھی تبدیل کروا دی. اب اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ یہ وہ مثال ہے کہ جو دوسرے کہیں پر بھی ملتی نہیں نہ ہی کوئی اس کو بیان کر سکتا ہے. تو جو آپ نے پوچھا کہ نوازوں کی تربیت کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں کی تربیت کس طرح فرمائی محبت فرمائی تو بے پناہ محبت فرمائی. اور جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے تو امام حسین جو تھے وہ آپ کی گود میں تھے تو ایک صحابی سامنے سے ملے
तो उन्होंने जब देखा कहा या रसूलुल्लाह ये क्या उठाया, मैं चादर ओढ़ी हुई थी वो अंदर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर हटाई तो अंदर से शहजादे जो थे वो बाहर की तरफ देखने लगे। तो फिर उन्होंने कहा वाह शहजादे, तुम्हारी सवारी भी कितनी अजीम है और सवार भी कितना अजीम है, सुभान और अल्लाह। ये कैसी मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये जो है वो नवासों की तरबियत हुजूर ने फरमाई। अब वो दीगर मौलाना भी हैं कि पैदाइश में हुजूर ने क्या क्या काम फरमाए, वो एक तवालत की तरफ है, मैं उस तवालत की तरफ जाना नहीं चाहता। सिर्फ दोनों शहजादे हसन हुसैन की एक बुजुर्ग की उन्होंने इस्लाह कैसे फरमाई। हमारे यहाँ तो होता है ना, चाचा ये काम गलत कर दिया, अंकल ये काम गलत कर दिया। ऐसे ही तो एक बुजुर्ग ने वजू किया, उनके वजू में कुछ चीज़ें दी गई, फ़राइज़ वगैरह सही से अदा नहीं की। तो हसन हुसैन ने देखा, उन्होंने कहा कि हम दोनों भाई वजू करते हैं, आप देखिए हमारे में से किसका वजू अच्छा है। अब दोनों भाइयों ने वजू किया एक ही तरह से, तो वो जो बुजुर्ग थे वो समझ गए कि गलती इनकी नहीं, गलती मेरी थी। सुभान अल्लाह। बेशक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में तो पूरा कुरान पाक है। मैं अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं दावत दूँगी मोहसिन कादरी को और मुशाहिद नूर नबी को कसीदा दुरूद शरीफ पेश।